الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو۔ لوگوں یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے۔ سورہ الانعام کی 151 نمبر آیت۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم کچھ آرڈرز دیے، احکام دیے، اور اس کے کنٹینیوشن میں بھی دو آیتوں میں وہ چلیں گے احکام۔ تو اس میں پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا شرک نہیں کرنا، تو اس کی کچھ تفصیل ہم کر چکے ہیں۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہی کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو اس کی بھی کچھ تفصیل ہم کر چکے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، تو اس کی بھی ہم کچھ تفصیل کر چکے۔ اس کے اندر پیرنٹنگ کا ٹاپک ہم نے ذکر کیا۔ اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے کہی کہ بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، حیا کا کیا نظام ہے، تو اس کی تفصیل چل رہی ہے اور کافی حد تک وہ گزر چکی، کچھ پہلو اس کے باقی ہیں وہ ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے حیا کے پورے نظام کا تذکرہ کیا کہ حیا کا اللہ تعالیٰ نے کیا نظام دیا، کیا اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ذکر ہوا کہ محرم نامحرم کی کیا تفصیل ہے، آنکھوں کی کیا یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے، زبان کی کیا ہونی چاہیے، کیسے ڈیل کریں نامحرم محرم، معاشرے کے اندر یہ نظام کیسے چلے، تو یہ ساری تفصیل ہم کر چکے ہیں۔ اور پچھلے سیشنز کے اندر ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ آرڈرز دیے کہ بے حیائی سے انسان دور رہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دے دیے کہ اگر بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے تو پھر اس کی سزا کیا ہے۔ کیونکہ جب کوئی چیز بہت سینسٹیو ہو اور شیطان کی ٹاپ آف دا لسٹ ہو، جیسا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ گمراہ کرنے کے لیے شیطان کا ٹاپ آف دا لسٹ ایجنڈا عموماً ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے روک تھام کے پوری ایک نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھا کہ جب کچھ ایسا انسیڈنٹس ہو تو اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے خود متعین کی، اور وہ جو سزائیں ہیں ان میں سخت ہے، جو علماء نے اس بات کو منشن کیا تاکہ لوگوں کو ایک میسج پہنچے اور سب کانشیس میں بات بیٹھ جائے کہ کوئی شخص اس کا ارتکاب کرے ہی نہ، کیونکہ جتنا اس میں فورسز انوالو ہیں، جیسے ہم ذکر کر چکے کہ بایولوجیکل ہے، ہارمونل ہے، پھر اس کے بعد نفس ہے، پھر شیطان ہے، قلب ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں انوالوڈ ہیں کہ جو کہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اگر وہ سمری ہوئی نہ ہو تو ان کا بگاڑ جو ہے برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اس کے روکنے کے بھی ویسے ہی پورا ایک نظام ہونا چاہیے۔ تو جب سزا سخت ہو تو وہ سب کانشیس میں انسان کے بیٹھتی ہے کہ اس کا ارتکاب نہیں کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سزا سخت ہے، یعنی کہ غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارو اور شادی شدہ کو سنگسار کرو، اور پبلکلی کرو، سب کے سامنے کرو، تاکہ ایک میسج جائے معاشرے کے اندر۔ تو اس کے اندر پھر ایک حدیث مبارکہ ذکر ہوئی تھی کہ جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی اور انہوں نے پھر
توبہ کی، اور اس کے ذیل میں یہ ذکر ہوا کہ ایک دوسرے چند صحابہ نے ان کے بارے میں کچھ کلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور فرمایا کہ وہ تو جنت کے اندر ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی ڈیٹیل میں جانے کے لیے نمبر 1، نمبر 2 کہ بے حیائی روکنے کے لیے یہ والا حکم بہت اہم ہے کہ بدگمانی نہ ہو، بدزنی نہ ہو معاشرے کے اندر۔ تو اس لیے اس ٹاپک پہ الیبریٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلم معاشرہ ایسا ہو کہ اس میں کوئی بدگمانی اور بدزنی نہ ہو۔ تو وہ کیا ہوتی ہے، تو اس کو ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک حدیث مبارکہ ذکر کی تھی صحیح مسلم کی، اور وہ یہ تھی کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار یہ الفاظ سنائے، تقویٰ کی جگہ یہ ہے، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام۔ عموماً جب کوئی برائی معاشرے میں پھیل جائے تو پھر اس کو روکنے کی کہ میئرز بھی ویسے ہی لینے چاہیے۔ تو بدگمانی اتنی عام ہے، ابھی میں ساری ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، آلدو کہ 1-2 سیشنز پہ ہو چکے ہیں، لیکن صرف ہنٹ دینے کے لیے کہ اس کے کتنا امپیکٹ آتا ہے معاشرے میں اور یہ کتنی بڑی برائی ہے، ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور اس سے ہی میسج لیتے ہوئے انسان پھر دن رات اپنے آپ کو ٹٹولتا رہے کہ کہیں میرے اندر بیماری تو نہیں ہے بدگمانی کی۔ لیکن اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اپنے اندر سے انسان کو چاہیے کہ اس قسم کی احادیث نہ زبانی یاد کر لے اور ان کو زبانی یاد کر کے دہراتا رہے، کیونکہ اتنی یہ عام مسئلہ ہے، شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو کہ انسان بدگمانی سے بچ پاتا ہو، ایسی ہی عام چیز ہے۔ تو اس لیے اس کی سینسٹیوٹی کو جاننا، اس کی اہمیت کو جاننا، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے معاشرے میں وہ جاننا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو اس ساری چیزوں کو لنک کر کے اپنی اصلاح کی فکر کرنا ہی بہت اہم ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میسج دیا کہ دوسرے حقیر نہ جانو۔ حقیر تب جانتا ہے جب دوسرے سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو کہ انسان کو بری محسوس ہوتی ہے۔ تو اس میں لاسٹ سیٹنگ میں یہ ذکر کیا تھا، آج اسی کو تھوڑا اور الیبریٹ کرتا ہوں کہ جب کسی کو برائی کرتا دیکھے، برائی ان ورڈ سینس کہ مجھے بری لگی، یعنی انسان کو بری لگی، کیسے کہ دل میں ایک کھٹکا ہوا، تکلیف ہوئی، ناپسندیدگی کا ایک پہلو آیا، ایک تردد پیدا ہو گیا، کوئی ورڈ بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ پیدا ہو گیا تو فوراً ریفلیکس ہی نا انسان چند چیزیں ذہن میں لائے، اور یہ بھی یاد کرنے والی چیزیں، یہ لکھ لیں، یاد کر لیں اور اس کو دہراتے رہیں، فنگر ٹپس پہ ہوں۔ کیا کہ ہو سکتا ہے سامنے جو کام کیا گیا ہو وہ اس نے کوئی گناہ کیا ہو، تو انسان کو دینی کچھ علم ہو شاید تو وہ اس کی بیس پہ کہے کہ اس نے کوئی گناہ کر دیا۔ تو یہ اس کو سن کے ورڈ سے میں کروں گا کیونکہ آخر میں اس کا پھر کنکلوڈ کرنا ہے۔ تو ایک گناہ ہوا، تو اب اس کے جو ایکشن پلان ہے وہ کیا کرنا ہے انسان نے کہ اس کو تنبیہ کرنی ہے، اس کو یاد کرانا ہے، لیکن حکمت سے، پبلکلی ڈیگریڈ نہیں کرنا، جس طرح حدیث مبارکہ میں کہا کہ اس کی عزت کی حرمت ہے، لیکن اس کو علیحدہ میں بات کر لے، کسی اور طریقے سے اس کو میسج دے دے، انونیمس کو ایک میسج کر دے، کوئی خط لکھ دے وداؤٹ نیمنگ کہ یہ ہو رہا ہے، آپ سے غلطی ہو رہی ہے، تو اس کی اصلاح کرے۔ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کہ اس کی عزت نفس پہ بھی باقی رہے اور میسج بھی پہنچ جائے۔ تو یہ انسان کے کرنے کا کام۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ حرام کام نہیں کر رہا، گناہ نہیں کر رہا، لیکن بیسٹ کام نہیں کر رہا، یعنی خلاف اولا کا ورڈ اس میں یوز کیا جاتا ہے کہ بیسٹ کی آپشن تھی لیکن اس نے دوسری آپشن چوز کی۔ بہت ساری اس کی ایگزامپلس ہیں، جیسے سفر ہے، سفر میں روزہ رکھنا بہتر ہے، لیکن کوئی نہ رکھے تو اجازت ہے، کوئی اسکوپ کر لے۔ تو اب اس کو انسان کو لگے کیوں نہیں روزہ رکھ رہا ہے، فٹ ہے، فزیکلی فٹ ہے، سفر بھی کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، تو پھر بھی نہیں رکھ رہا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز کی اجازت دی ہو تو انسان کو اس پر آبجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ اس کو اس چیز کی کوئی سوچ آ رہی ہے اس کے بارے میں، تو اس کو بھی محبت سے ایک پیغام دے دے کہ میرے خیال میں یہ بہتر ہے، اگر آپٹ کر لے ویل اینڈ گڈ، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اجتہادی طور پر،
یعنی ڈیسیجن میکنگ میں غلطی. انسان ہے، اس سے ڈیسیجن میکنگ میں غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس سے کوئی ڈیسیجن میکنگ میں غلطی ہوگی. وہ نہ گناہ ہے نہ خلاف اولا، کہ اس نے ایک ڈیسیجن زندگی کا لینا تھا، کوئی لینا تھا، اس نے غلطی کر دی. اب انسان کو برا لگتا ہے یا تکلیف پہنچتی ہے کہ اس نے غلطی کر دی، اسے اتنی بھی سمجھ نہیں، یہ تو فلاں ہے، پڑھا لکھا ہے، یہ تو ایسا ہے ویسا ہے، غلطی کیوں کر رہا ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انسان غلطی ہوتی ہے، ہر ایک انسان سے ہو سکتی ہے، یہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی روم دینا چاہیے. اب یہ ساری وہ باتیں میں ذکر کروں جو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. وہ دل میں جو کڑن آ رہی ہے، ان ساروں میں اگر ریفلیکٹ کرے گا، اسے فوراً اپنی اصلاح کی ضرورت پڑے گی. اس سے غلطی ہوگی، ٹھیک ہے، انسان سے ہو جاتی ہے. پھر چوتھی چیز یہ ہوتی ہے، کئی بار کلچرل ڈفرینس ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کلچر سے آیا ہے، کسی اور بیک گراؤنڈ سے آیا ہے کلچرلی، تو وہ اپنے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے. انسان اس کو پسند نہیں کرتا اپنے کلچر کی وجہ سے، تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں بھی روم دینا چاہیے. پانچویں چیز یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مزاج اس کا ڈفرینٹ ہو، عادات اس کی ڈفرینٹ ہو. ہر ایک کی اپنی عادات ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے، ایپٹیٹیوڈ کہہ لیں، تو اس کے مطابق کام کر رہے، تو اس میں بھی انسان کو برا نہیں لگنا چاہیے، روم دینا چاہیے. اور بہت اگر انسان کو کوئی اس پہ غم ہو رہا ہے یا تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ کر سکتا ہے کہ اس کو میسج دے دے. چھٹی چیز یہ ہے کہ پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں. لاسٹ ٹائم میں ذکر کیا ڈزن آف پرسنالٹی ٹائپس ہیں، اور ایک پرسنالٹی ٹائپ دوسری سے کئی پر 180 ڈگری پہ ہوتی ہے، بالکل ڈفرینٹ. وہ ایک کی عادت کچھ ہوتی ہے، دوسرے کی کچھ ہوتی ہے. تو اب انسان لیک آف نالج کی وجہ سے کہ پرسنالٹی ٹائپ کا ڈفرینس ہے، اس کو گناہ یا غلطی یا کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی. اور لاسٹ چیز جو اس لسٹ میں ہے وہ ہے اوپینین، کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اوپینین کا ڈفرینس ہوتا ہے. ایک کی رائے ایک ہے، ایک دوسری کی رائے دوسری ہے، تو ڈفرینس اوپینین ہو جاتا ہے. تو انسان کو برا لگتا ہے کہ میری رائے کیوں نہیں مانی گئی. تو گروپ میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گروپ کی نا ڈائنامکس ہی فرق ہے، وہ سیکھنی چاہیے. جب گروپ آف پیپل ہوتا ہے، ان میں سے کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں، ہو سکتا ہے کوئی گناہ نہ ہو رہا ہو، لیکن ایک شخص ایک رائے دے رہا ہے، نمبر ون، یا اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے، یا وہ کلچری ڈفرینٹ ہے، یا مزاج کا فرق ہے، یا شخصیت کا فرق ہے. تو گروپ میں تو ایسا ہوتا ہے، 100% میچ تو ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ایسی. تو تو ان ساری چیزوں کو اپلائی کرنا چاہیے. اب اس میں جو فرسٹ ورڈ ہے نا، یعنی کہ سن، بیسٹ، ایرر، کلچر، ایپٹیٹیوڈ، پرسنالٹی، اوپینین، اب اس کو یاد کرنے کے لیے، اس لیے کہ انسان کو ریفلیکسلی ذہن میں آئے، تو ایک فریز بنائی ہے، وہ یاد کرنی چاہیے کہ سیریس بلیفس ایونچولی کراس ایٹ پرسنل اوپینین. اس کا کوئی معنی نہیں ہے، صرف یاد کرنے کے لیے کہ سیریس، ایس فار سیریس، بی فار بلیفس، ای فار ایونچولی فار ایررز. تو یہ ایک فریز بنائی ہے کہ یاد ہو، ریفلیکسلی میرے ذہن میں آئے، کہ کوئی بات میں کھٹکے نہ، یہ چیز میرے ذہن میں آ جائے. سیریس بلیفس ایونچولی کراس ایٹ پرسنل اوپینین. تو یہ انسان کے ریفلیکسلی ہے کہ یہ تو نہیں ہو رہا، صرف ایک ہے ایکشن پلان میں، ایک چیز کا گناہ ہو رہا ہے، اسے میں نے روکا، دیٹس اٹ. یا خلاف غلہ تو ایک میسج دے سکتا، اس میں کوئی اگر وہ اسٹل نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں. باقی تو کچھ ہے ہی نہیں، باقی تو جسٹ ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ ہے. اور میں اس کے دل کی، میں اس کی برائی رکھ لوں کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، رشتے توڑ لوں، تعلق توڑ لوں، کہ اس نے میری رائے نہیں مانی، اس نے مجھے یہ نہیں، اس نے ایسے کیوں کیا اور ویسے کیوں کیا. تو یہ باتیں کیوں ذکر کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو جوڑ پسند ہے، مسلمان کا بھائی ہے، محبت پسند ہے، تعلق پسند ہے. اس کے بغیر لا کے دکھائے معاشرے کے اندر، ایک گھر کے اندر نہیں آ سکتی. یہ میاں بیوی کے لیے بھی ضروری ہیں جو باتیں میں ذکر کر، کہ جب بیوی کوئی کام کرے تو سوچے سارا کہ گناہ ہے نہیں، باقی 5-6 چیزوں میں سے کچھ ہوگا. شوہر کوئی کام کر رہے، گناہ ہے نہیں، باقی 5-6 چیزوں میں سے کوئی ہوگا. ہاں گناہ ہے تو اسے پیار محبت سے میسج دے. بچے کر رہے ہیں، بڑے کر رہے ہیں، وٹ ایور، مطلب گروپ آف پیپل جہاں ہوگا اس میں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور چونکہ ٹریننگ نہیں ہے تو کوئی گروپ آف پیپل بھی ساتھ نہیں چل پاتا. یہ کوئی میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا بات. گھر کے اندر جھگڑے، باہر جھگڑے، آفس میں جھگڑے، معاشرے میں جھگڑے، فیملی میں جھگڑے، ہمسایوں سے جھگڑے. اور یہ اللہ تعالیٰ، یہ مسلمانوں کا گروپ آف پیپل ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں محبتوں سے رہیں. تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہی حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ یہ کرنا ہے، یہ مینڈیٹری، ایک آپشنل چیز ہے نہیں، میں ذکر کر رہا. تو یہ اپروچ نا، یہ ذہن میں رکھ لے، یاد کر لے اس کو. پھر ایک چیز اور ایلیبریٹ اسی کے تحت کرنی تھی
اب سامنے جب کوئی بات ہوگی انسان کے تو انہی میں سے کوئی ہوگا جو میں پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں. اب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے، تو یہ ہم بات لاسٹ سیٹنگز میں کر چکے ہیں کہ گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گناہ گار سے نہیں، کیونکہ اس کے پاس آپشن اویلیبل ہوتی ہے توبہ کی، معافی کی. تو معافی مانگ سکتا ہے، ابھی مانگ لے گا، 10 سال بعد مانگ لے گا، 5 سال بعد مانگ لے گا، کبھی مانگ لے گا، فیوچر موت تک اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. تو اس لیے اس سے نفرت نہ کرے، اس کو ابھارتا رہے کہ معافی کی طرف آ جائے، لیکن گناہ سے انسان اوائڈ بھی کرے اس سے اور برا بھی جانے. اور وہ حدیث ہم نے اس کو ذکر کر دیا تھا، اسی کے تحت آتی ہیں کہ اللہ کے لیے بغض رکھنا اسی کے تحت ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ ایک اہم نقطہ ہے، لاسٹ سیٹنگ میں اس پہ اینڈ کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس سے اندازہ کرے کہ انسان کو اپنے اوپر کتنی محنت کی ضرورت ہے. کہ یہ بیلنس لے کے نا، کہنے یہ باتیں نا کہ کرنی آسان ہو، لیکن جب پریکٹیکلی زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے نا، تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کتنا دیندار ہوں. دوسرے لفظوں میں کیوں دین کی باتیں ذکر ہو رہی ہیں. تو نماز پڑھنا اپنی جگہ، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جب اس طرح کی زندگی میں امتحان آتے ہیں نا کہ کئی بار خاندان والوں کی طرف سے ظلم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایون کلوزر خاندان، میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ان لاز کی طرف سے ہوتا ہے، ڈفرینٹ سینیریوز جنریٹ ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اب وہ کیا ریکٹ کرتا ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ خود بخود اتفاقی طور پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے آفس میں جاب ایسی مل گئی، میرا باس ایسا ہے، میرا کولیگ ایسا ہے. نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو کریٹ کرتے ہیں، حالات کو، کہ میں جج کروں یہ کیا کرتا ہے، اس کے دل میں کیا جذبہ آتا ہے، اور پھر یہ اس کی کیا ریکٹ کرتا ہے. تو اس سارے جنگ جو اندرونی جنگ ہے نا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. تو یہ ذکر کیا تھا ٹارگٹ کیا ہے، مطلب کیسے میں جانوں میری امپرومنٹ ہو رہی ہے. تو یہ ذکر کیا تھا اسٹیٹمنٹ کہ اگر انسان کو فیل ہونا کہ میں اچھے حالات میں ہوں، اور ارد گرد جو میرے لوگ ہیں نا اچھے ہیں، انسپائٹ آف گناہ بھی ہو رہا ہے، انسپائٹ آف کہ غلطیاں بھی سب سے ہو رہی ہیں، لیکن دل میں ایک مجموعی طور پہ تاثر ہو سب کے بارے میں، کوئی دل کو جھانکے تو کوئی فیل نہ ہو کسی کی برائی. اب اس کا مطلب ہے یہ اس انسان کی کوئی اصلاح ہو رہی ہے، کوئی تزکیہ ہو رہا ہے. اب یہ قلب وہ ہے جس پہ اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، جس کو مشائخ اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ ایک گندا برتن ہو، اس میں کوئی پانی بھی نہیں ڈالتا، پہلے دیکھتا ہے برتن کو کہ صاف بھی ہے کہ نہیں، دودھ بھی نہیں ڈالتا، کچھ بھی نہیں ڈالتا. تو اللہ تعالیٰ اس دل کے برتن میں کیسے اپنی رحمتیں اتاریں، اس میں گند بھرا ہو. یہ سب گند ہے، دوسروں کی برائیاں، حالات کے شکوے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حالات تو ٹف ہوتے ہیں زندگی میں، بہت ٹف حالات ہوتے ہیں، ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، ویسے انسان بہت مشکلات کے اندر فائنینشلی اور دوسرے. تو کیا مراد ہے اس سے کہ حالات کا شکوہ نہ ہو؟ اس کے لیے دوسری حدیث مبارکہ یاد کرنی چاہیے. تو آج کی بات میں دو اہم باتیں کہ ایک یہ حدیث مبارکہ یاد کر لے جو ابھی ذکر ہوئی، مسلمان کا بھائی. اب دوسری حدیث مبارکہ یاد کر لے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اس کو دیکھو جو تم سے کمتر ہے، اس کو مت دیکھو جو تم سے برتر ہے. اس طرح زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حقیر نہ جانو گے. دیکھیں دونوں میں حقیر کا ورڈ ہے، اس کے ترجمے میں، مفہوم میں. ادھر کا مسلمانوں کو حقیر نہ جانو، ادھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حقیر نہ جانو. تو ہر بندہ نعمتوں کے اندر ہے، نو ایکسیپشن، ہر بندہ نعمتوں کے اندر. مسئلہ یہ کہ ہر بندہ اوپر دیکھ رہا ہے، ہر بندہ اوپر دیکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹریننگ یہ ہے کہ دنیا زندگی ایک بار ملی ہے، بیسٹ تک پہنچنا ہے. تو اس ٹریننگ کے تحت ہر انسان بیسٹ کو دیکھ رہا ہے، اوپر جانے کی ایفرٹ کر رہا ہے. تو غلط نہیں ہے، ہونا چاہیے، وہ تو ذکر ہو گیا، لیکن ہر چیز ملتی نہیں ہے، بیسٹ کی ایفرٹ کے باوجود ملتی نہیں ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے. تو جب نہیں مل رہی تو تب نیچے دیکھتا جائے، ہر وقت اپنے نیچے دیکھ رہا ہو. جب ایفرٹ کرنے بیٹھے تو بیسٹ کو دیکھے، ٹارگٹ یہ ہے، لیکن جب ریزلٹ آئے تو اپنے نیچے دیکھے. تو شکر کا جب کلمہ نکلے گا کہ مجھے تو یہ مل گیا، دوسرے کو تو یہ بھی نہیں ملا. اور یہ اپلیکیبل ٹو ایوری باڈی، وہ جہاں بھی پہنچ جائے، وہ بے شک ایک فقیر ہو، بے شک بادشاہ ہو، تب وہ سیٹسفائی ہوگا. ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے سیٹسفیکشن کی. بے شک وہ جو مرضی حاصل کر لے، کیوں ہر وقت اوپر دیکھ رہا ہوگا، وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا. اور ایک فقیر آدمی وہ بھی سیٹسفیکشن کی زندگی گزار سکتا ہے اگر وہ اس حدیث مبارکہ میں عمل کرے.
تو یہ گر ہے سیٹسفیکشن کا، چیزوں کا حصول گر نہیں ہے اصل. پھر ذکر کر دوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو حاصل نہیں کرنا، ٹارگٹ بیسٹ ہوں، لیکن ریزلٹس پہ اپنے نیچے دیکھیں تو شکر رہے گا، پرسکون زندگی. ہر وقت ہنسنا مجھ پہ آتا ہے، کوئی ہے ہی نہیں، اسٹریس ہی نہیں، کیونکہ میں اتنوں سے بہتر ہوں. اور کیا میں ڈیزرو کرتا ہوں اتنے سے بہتر ہوتا؟ نہیں. میں کیسے، کیا میرے اندر خاص بات ہے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں؟ جو مجھ سے نیچے ہے وہ بھی میری طرح کا انسان ہے، اس نے بھی اپنی زندگی خود تو نہیں آپٹ کی اس طرح کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے اور بہت سو سے بہتر دی ہے، تو میں کیوں نہ خوش رہوں، میں کیوں اسٹریسفل رہوں، میں کیوں پریشان رہوں؟ باقی زندگی کے ایشوز ہیں، پیچھے بھی سالو ہوتے رہے، آگے بھی سالو ہو جائیں گے، نہیں سالو ہوں گے تو موت آ جائے گی، ختم. کیا کمپلیکیٹ کر رہا ہوں؟ اور یہ جب ایشوز کہہ رہا ہوں، سارے ایشوز سوچے، فائنینشیل ایشوز، سوشل ایشوز، شادی کے ایشوز، بچوں کی شادی کے ایشوز، بچوں کے ایشوز، جو بھی ذہن میں آتا ہے اسٹریس جنریٹ کرتا ہے، فوراً سوچے کہ کتنے لوگوں کے اس سے برے حالات ہیں، اور فوراً کہ اللہ تعالیٰ پیچھے ایشوز حل کیے ہیں وہی حل کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے نہیں حل کرنا تو کیسے حل ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی، لیکن ایفرٹ کرتا رہے. تو اس طرح ایک بیلنس رہے گا، بیسٹ ایفرٹ ہوگی، اور خوش انسان ہر وقت خوش. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو جو مرضی دے دو اسے، وہ خوش نہیں ہو سکتا. تو سب اچھے نظر آئے ان جنرل، کیوں؟ کیونکہ اس کی اپروچ یہ ہے کہ کیا اچھا گناہ ہو گیا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے میسج دیتے ہیں، توبہ کر لے گا، میں اپنے آپ کو امپروو کرتا رہوں. اچھا جو ذکر ہوگی لسٹ اس کو وہ دیکھے گا تو سارے اسے لگے گا سب سے ایررز تو ہوتے ہیں، کیا اس میں اس کو کریکشن ہو جاتی ہے. میں کیوں اتنا دوسروں کا اسٹریس لے رہا ہوں، میں کیوں اتنا دوسروں کی برائی دل میں رکھ رہا ہوں؟ مجھے اپنی فکر ہونی چاہیے کہ میں نے اپنا جواب دینا. تو یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور صرف میں نے ابھی 2 احادیث ذکر کی، آج ایک ٹاپک ڈسکس کر رہا ہوں، اور زندگی کی شاید 50% یا جو بھی پرسنٹیج لگتے ہیں کہ میسو اماؤنٹ آف پرسنٹیج اس سے لنکڈ ہے. کہ باہر نکلتا ہوں، لوگوں میں نظر پڑتی ہے بہت سارے ان کے بارے میں خیالات، اور انڈیویجولی بیٹھا ہوتا تو حالات کے شکوے دل میں آ رہے ہوتے، زندگی کمپلیکیٹڈ، زندگی غمزدہ، پریشان. صرف 2 حدیث سے مسئلے حل، اور پورے دین پر عمل کریں. پھر یہ ہے اللہ تعالیٰ کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو انسان وہ سمجھ رہا کہ کامیابی اس سے کیسے لنکڈ ہے. اور پھر زندگی اب سوچتا ہے کہ کیسا مومن ہے، کیسا میں اگر ایسا ہو گیا تو کیا اندر فیلنگز ہوگی. تو پہلی چیز برا نہیں لگ رہا، بلکہ اپوزٹ ہوگا کہ جو گناہ کر رہا ہوگا نا اس کی خیر خواہی آتی جائے گی، کس کو میں کیسے امپروو کروں، یہ میرا بھائی مشکل میں ہے. جیسے فار ایگزامپل نگاہوں کی بدنگاہی کی عادت ہے کسی کو، وہ ایڈکٹ ہو گیا، تو نفرت نہیں آئے گی، وہ کہیں کہ بیچارہ ایڈکشن میں ہے، اس کو کیسے نکالوں. جیسے ایڈکٹ بندے کی ہوتی ہے، بیمار بندے کی انسان کو خیر خواہی آتی ہے، پریشان انسان ہوتے ہیں کیسے اس کی ہیلپ آؤٹ کروں، میں کیا کروں اس کے لیے. اب جو یہ دل میں کڑن پیدا ہوتی ہے، اب الٹ کڑن آ رہی ہے، اب نفرت کی نہیں آ رہی، اب یہ کڑن آ رہی ہے کہ اس کو کیسے اس کی ہیلپ کروں. تو اللہ تعالیٰ دعائیں مانگ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما، اس کو اس مشکل سے نکال دے، اس غم سے نکال دے، اس گناہ سے نکال دے. اور پھر سوچے گا کہ کیا کروں، اس سے کیسے بات کروں. اچھا اس سے میری کوئی ایفیلیشن نہیں، چلو اسے کھانے پہ بلاتا ہوں، ایفیلیشن پیدا کرتا ہوں. پھر ایفیلیشن پیدا کروں گا تو وہ آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کے ایک دن کی کوئی بہتری آ جائے. اب اس گناہ گار کو کھانے پہ بلا رہا ہے، اپرنٹلی تو یہ نظر آ رہا ہے، لیکن دل میں یہ قرآن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی ہو کیا رہا ہے. تبلیغ از ناٹ کہ انسان بلنٹلی کوئی جملہ کہہ دے. اس تبلیغ میں سب آتے، لیکن ہوتا یہ جب فکر ہوتی ہے، غم ہوگا تو یہ سوچیں آئیں گی نا. انسان بیٹھ کے پلان کر رہا ہوگا کہ واٹ ٹو ڈو نیکسٹ، کیا کروں اس کے لیے. اب خود ایمانداری سوچے میرے اسکیجول کیلنڈر میں کہاں ہے، ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری فیملی میں، میرے گھر میں، میرے ریلیٹیوز میں، میرے بہن بھائیوں میں، میرے دوستوں میں، جو بھی میرا اصل کا احباب ہے، جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کے بارے میں یہ کہاں پہ کیلنڈر میں ہے کہ یہ چیز میں نے کرنی ہے، کہ فلاں شخص مشکل میں ہے تو اس کی ہیلپ کروں وداؤٹ حقارت. کہ بڑا سے ایک فائن بیلنس چاہیے ہوتا ہے کہ حقارت بھی نہیں، اچھا وہ گناہ میں ہے، اچھا ہے تو وہ حقیر آدمی، چلو اس کا ہیلپ کرتے ہیں، یہ نہیں. وہ کیوں حقیر نہیں، وہ ذکر ہو چکا کہ توبہ کرے گا مجھ سے بہتر ہے، اور ہو سکتا ہے کر بھی لیو.
اور اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ویسے برائی تو برائی نظر آ رہی ہوتی ہے، غصہ آ رہا ہوتا ہے، اس سے وہ غیبت بھی ہو رہی ہوتی ہے، برائیاں بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر یہاں تک نوبت بھی کئی بار پہنچ جاتی ہے کہ وہ برا انسان اگر کوئی اچھائی کر دے نا، انسان کو اس میں بھی نیگیٹو پہلو ڈھونڈتا ہے، اس نے اچھائی کیسے کر دی، یا حسد آ جاتا ہے، یہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے، یہ کیسے، میں تو یہ کرتا نہیں، یہ کیسے کر سکتا ہے، اتنا برا انسان تہجد پہ کیسے اٹھ سکتا ہے، میں تو اٹھتا نہیں ہوں، اب حسد پیدا ہو رہا ہے۔ تو کیسے یہ لنکڈ ہے چیزیں، اور یہ میں ایسی ان کامن باتیں نہیں کر رہا، اسی لیے ایک گائیڈ مینٹر رکھنے کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیے پبلکلی ٹاک ہوتی ہے تو ہر بندہ اپنے حساب سے پرسیو کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب کسی گائیڈ مینٹر کے پاس جاتا ہے نا تو وہاں پہ وہ بتاتا ہے کہ ابھی جو آپ یہ عمل کر رہے ہیں نا، یہ وہ بات اپلائی ہوتی ہے، یہ اس کو کریکٹ کریں۔ اچھا وہ خود سوچ ہی نہیں رہا ہوتا کہ اچھا یہ تو میں سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ تو یہ گائیڈ مینٹر کی امپورٹنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ ہمارے دین کے اندر ایک ریکمنڈیشن ہے کہ اپنا گائیڈ مینٹر رکھو، کیونکہ کامل اصلاح اس کے بغیر ہوتی نہیں ہے، کیونکہ انسان کے پوری طرح پرسیو نہیں کرتا بات کو جنرل ٹاک کے اندر یا جنرل کوئی بک پڑھنے کے اندر۔ تو اب ایک اور اینگل سے میں بدگمانی کو ذکر کرتا ہوں، اور اس کے بعد قرآن کی آیتیں اگر وقت ہوا تو آج ذکر کرتا ہوں کہ کیوں میں بات کو اتنا ہائی لائٹ کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا سینسٹیو معاملہ قرار دیا۔ دیکھیں اپروچ ایک تو میں نے پہلے بتا دی کہ کیسے اپروچ کرنا ہے، اب ایک اور سارٹ آف کلاسیفیکیشن کہہ لیں یا گروپس کہہ لیں، سمجھنے کے لیے آسان ہوگی۔ وہ کیا ہے کہ 3 قسم میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ جو میں نے ذکر کر دی کہ دوسروں کو دیکھ کے بدگمانی آتی ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے، فلاں بندہ، فلاں۔ ایک وہ ہے کہ جو دوسرے جب انسان سے کچھ کرتے ہیں اس پہ بدگمانی آتی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں کچھ آتی ہے بدگمانی۔ ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے شروع کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں کئی بات جو میسج دیا جا رہا ہوتا ہے نا واقعات میں، اس سے بدگمان ایسی انسان کی عادت بنی ہوتی ہے، اس سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، کتابوں میں ایک واقعہ مینشن ہے، اور وہ یہ کہ اور وہ اس سے لنک بھی ہے کہ بدگمانی سے لنک ہے کہ جس طرح میں ذکر کیا ہے گائیڈ مینٹر ہونا، شیخ ہونا چاہیے، تو یہ اس دور میں ہی ہے کہ مطلب کہ اس کا رواج نسبتاً کم ہو گیا، ورنہ تو یہ آج سے 50 سال 100 سال پہلے ایک عام چیز تھی کہ ہر شخص مسلمان عموماً ان جنرل گائیڈ مینٹر رکھتا تھا۔ تو اسی دور کی بات ہے کہ رکھا جاتا تھا خاص طور پہ، تو ایون علماء بھی رکھتے تھے۔ تو ایک عالم تھے، بہت بڑا ان کا نام تھا، ان کی بہت فالوئنگ تھی، تو ان کے جو شیخ تھے نا، گائیڈ تھے، انہوں نے استاذ کہہ لیں سمجھنے کے لیے، تو وہ ان کے پاس ایک بار آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مارکیٹ سے شراب لے کے آئیں۔ تو وہاں پہ اور نان مسلمس بھی رہتے تو ملتی تھی۔ اب وہ تھوڑے حیران ہوئے کہ ایک نیک صالح شخص کا شراب لے کے آؤ اور عالم ہو، سوچے جائز بھی ہے کہ نہیں، تو تھوڑے تردد میں آئے، لیکن انہوں نے کہا کہ مطلب کہ حکمت انہوں نے سمجھایا کہ نہیں یہ کرنا ہے۔ اچھا پیچھے انہوں نے یہ کیا تھا کہ جس دکان سے وہ کہہ رہے تھے لے کے آؤ، انہیں کہہ دیا تھا اسے شراب نہیں دینی، اسے شراب نہیں دینی، جب یہ لینے آئے نا تو اسے اس کے بدلے کوئی اور چیز میں ڈال کے دے دینا، بوٹل بے شک وہی ہو۔ اب وہ انہوں نے کہا فلاں دکان سے جا کے لے کے آؤ۔ اب وہ سوچ میں رہے لیکن چلے گئے، جا کے ایز اٹ از جو حکم تھا جو کہا گیا تھا لی، اور چھپتے چھپاتے کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو لے آئے، لیکن ان کے گھر کے باہر یا ان کے ایریا میں فالوئنگ تھی، فالوورز موجود تھے، تو somehow انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کیا چھپا رہے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ شراب کی بوٹل ہے، شراب ہے ان کی نظر میں، تو انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ آپ کی حقیقت کھل گئی، آج آپ کی حقیقت کھل گئی۔ اچھا اب یہ اب ظاہر تو غصہ، موب میں غصہ آ گیا،
اب وہ پریشان. تو جب موب کا غصہ بڑھنا شروع ہوا تو وہ اندر سے دوسرے شیخ وہ بھی پاپولر تھے وہ آئے. تو انہوں نے کہا موب کو کہ کیا ہوا؟ وہ کہا شراب لے کے آ رہے ہیں، بڑے نیک بنتے شراب لے کے آ رہے ہیں اور چھپتے چھپاتے. تو آج جن کی حقیقت کھل گئی. تو نے کہا کہاں ہے شراب؟ کہا یہ بوٹل. کہتے یہ سرکہ ہے. یہ تو سرکہ ہے. بوٹل ہو سکتا ہے اس کے اندر تو سرکہ لے کے آ رہے ہیں. تو سارے انہوں نے پروف دے دیا کہ سرکہ. وہ موب کا غصہ ختم ہوا. اور اندر آ کے پھر ان استاذ نے انہیں کہا کہ دیکھو یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ ہے لوگوں کی بدگمانی. کسی نے تحقیق بھی نہیں پوچھا بھی نہیں، سوال بھی نہیں کیا، اور غصے کے اندر آ کے تمہاری ساری زندگی کی نیکیوں کو پانی ڈال دیتے. تو دنیا کی حقیقت کو سمجھ لو، کبھی لوگوں کے لیے کچھ نہ کرنا، اللہ کے لیے کرنا، جس کو سب پتہ ہے. اور یہ وہ میسج ہے جس کے لیے سارا کچھ میں نے کیا تھا. اپنے دل سے لوگوں کی واہ واہ نکال دو، یہ منٹوں میں سیکنڈوں میں پلٹ جاتے ہیں. کبھی ان کا دل میں خیال نہ کہ میری فالوئنگ اتنی ہے، میرے تو اتنے لوگ سنتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں. کچھ نہیں ہے، اللہ کے لیے جو کرنا ہے کرنا ہے. تو اب اس میں بھی وہی پہلو کہ بدگمان، پہلے بات ہے لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے تھا، تحقیق کرنی چاہیے تھی. اور اگر کوئی گناہ ہونے لگا تھا تو کیا نیک شخص سے نہیں ہو سکتا گناہ؟ تو یہی لاسٹ سیٹنگ میں ذکر ہوا تھا کہ نیک لوگ شخص سے بھی کوئی گناہ ہو سکتا تو اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے جیسے عام بندے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا تذکرہ کئی طرح سے کیا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا یہ کہ جب ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو توبہ کر لیتے ہیں، جب ان سے کوئی فحش کام ہوتا ہے توبہ کر لیتے ہیں. تو یہ تو کہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نیک انسان سے کوئی فحش کام ہو گئی نہیں، کوئی گناہ ہو گئی نہیں. ہو سکتا ہے بشری طور پہ ہو سکتا ہے، کسی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اصرار نہیں کرتے، توبہ کر لیتے ہیں کہ اچھا مجھ سے غلطی ہو گئی. جیسے پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے یا احساس ہوتا ہے فوراً توبہ کر لیتے. اصرار نہیں کرتے، اس پہ کوئی آرگیومنٹ نہیں کرتے، اس پہ کوئی اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، ایکسیپٹ کر لیتے ہوگی غلطی، میں اللہ سے ہی معافی مانگتا ہوں، اور اگر لوگوں کو پتہ لوگوں سے ہی معافی مانگ لیتے. تو اب یہ واقعہ میں سنائے. اب دوسرا پہلو میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہسٹوریکل بدگمانی کیا. اب کئی بار ایسی واقعہ کسی وجہ سے ذکر کیا جاتا ہے، مختلف واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، تو سننے والا اگر بدگمانی اس کے اندر راسخ ہو تو اس میں بھی کوئی بدگمانی کرے گا. شیخ نے ایسا کیوں کہا تھا، استاد نے کیوں کہا تھا، اسے اتنا بھی نہیں پتا. اب یہ پوائنٹ ذکر کرنا، کیونکہ ہسٹوریکل جو بات سامنے بات ہو نا، بندہ ہو جس کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے آپ نے کیوں کہا تھا. لیکن ہسٹوریکلی کئی بار مینشن نہیں ہوتا ڈیٹیلز. تو ایک واقعہ تھا، اس سے امپورٹنٹ میسج لینا ہوتا ہے، دیٹس اٹ. لیکن جب انسان بدگمان ہو تو وہاں پہ کوئی بدگمانی نکالتا ہے، اور ایکچوئل جو میسج لینا ہوتا ہے جو جہاں پہ ہے ہی بدگمانی سے بچنے کا میسج، جو ہے ہی ایکچوئل میسج ہے کہ بدگمانی سے بچو، اس کو اگنور کر کے ایک بدگمانی ڈالے گا، اور اس سارے میسج کو اگنور کر کے بدگمان ہو کے نیک لوگوں سے بدگمان ہو جائے گا کہ استاد نے ایسے کیوں کیا، پتہ نہیں یہ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، جو بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ میں معمولی باتیں نہیں کر رہا. شیطان ایسے ایسے حملے کرتا ہے اور نیک لوگوں سے بھی کئی بار بدگمان کرتا ہے. تو بہت سارے واقعات ذکر کیے جا سکتے ہیں. لاسٹ سیٹنگ میں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک شخص کو خواب آیا کہ فلاں سے گناہ کے اندر ملوث ہے، تو ایک مہینہ وہ ششو پنج میں رہے. اور کیوں رہے؟ وہ میسج تھا، کیونکہ انہیں فیل ہوا کہ دوسرے تو حقیر نہیں ہے، دوسرے تو نیک لوگ ہیں، میں گنہ گار ہوں، تو میں کیسے یہ کہہ دوں کہ آپ یہ گناہ کرتے ہیں اور مجھے یہ خواب آئے. تو اگر کسی شخص کے اندر کچھ اس طرح کا عنصر ہوگا تو وہ کہے گا کہ ایک مہینہ کیوں ڈیلے کیا، جب میسج ملا تو فوراً کیوں نہیں کہا. تو اب دیکھیں میں ذکر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوتی ہے بدگمانی، مطلب کہ میسج ہے اس کو ایڈٹ اس لیے. ہاں بندہ سامنے ہو جس کی بات ہو رہی ہے اس سے پوچھ لیں کہ یہ ایسا کیوں ہے، تو وہ بتا دے گا کہ ایک مہینہ
میں مختلف پہلوؤں پہ غور کرتا رہا کہ کیسے میسج پہنچاؤں، کیا ہوا، 100 ریزن ہو سکتی ہیں، مہینہ ڈیلے ہو گیا. لیکن بدگمان ہونے والا کہہ سکتے لو جی یہ کیا کر رہے ہیں، اتنی بھی کیا مطلب یہ خیر خواہی دوسرے کی، جو میسج ایز اٹ از پہنچائیں تو غلطی کر رہے ہیں. تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں معمولی بات نہیں ہے. یہی چیز ہوتے ہوتے براڈلی کئی بار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ پہ ان کے واقعات کچھ کتابوں میں ملتے ہیں. اب اس سے اچھے میسیجز لینے ہوتے ہیں. ہاں وہ ڈیٹیلز کئی بار ذکر نہیں ہوتی، تو وہاں پہ بھی بدگمان نہیں ہونا، اچھا گمان رکھنا کہ ٹھیک ہے وہاں یہ واقعہ یہ اچھا میسج مل رہا ہے، باقی واللہ عالم کیا ہوا تھا تو کیا نہیں، کیونکہ یہ تاریخ کے واقعات، تاریخی واقعات. اسی طرح صالحین سے یہ کے واقعات ملتے ہیں بہت سارے. تو جو ایسے ہی اپروچ والا ہے وہ اس واقعے سے نیگیٹو پہلو کے نکال لے گا، یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں، ویسے کیوں کر رہے ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. یا ان کا کوئی گناہ کا تذکرہ ہوتا ہے کئی بار کہ ان سے غلطی ہوگی، اس گناہ کی وجہ سے ساری نیکیاں ایک طرف کر دیتے ہیں. یا ان کی کتاب میں کوئی ایسی بات مل گئی جو سمجھ نہیں آ رہی، ایک جملہ مل گیا تو اس کی وجہ سے ساری ان کی نیکیاں ایک طرف. تو پھر وہ صراط الذین انعمت علیہم کی تشریح کیا ہے، اس کی اپلیکیشن کیا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلو. تو صالحین ہے، قرآن کہتا ہے. قرآن نے دوسری جگہ کہ انعمت علیہم میں کون کون ہے، انبیاء، صالحین، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو صالحین وہ ہوتے ہیں ان پہ نیکی غالب ہو، گناہ بھی ہو سکتا ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصرار نہیں کرتے، توبہ کر لیتے ہیں. تو ان کے گناہ کو پکڑ کے ہائی لائٹ کر کے ان کے خلاف ہو جانا. تو یہ شیطانی سارے وسوسے ہوتے ہیں. وہ بدگمانی کیسے انسان کو نیکی سے دور کرتی ہے، یہاں ختم تھوڑی ہوتا ہے اس سے بدگمان ہوا. اب نیک بندے سے بدگمان ہوا تو اب پھر شیطان کہتا ہے دوسرا بھی راستہ، تو یہ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، اور پھر دوسرا راستہ وہ گمراہی کا عموماً ہوتا ہے. تو یہ شیطان کا ٹیکٹک ہے بدگمان کرنا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی چیز میں اپلیکیبل اگلی بات ہوتی ہے، یہ سب ہسٹوریکل کے انڈر ذکر کر رہا ہوں کہ فقہا مختلف گزرے ہیں، مختلف اسکالرز گزرے ہیں، ان میں ڈفرینس اوپینین ہوتا ہے. اب دیکھیے اصول یاد رکھیں. اب ان میں اپروچ یہ ہے کہ ایک اسکالر کی اوپینین مانی جاتی ہے عموماً کس وجہ سے کہ یہ علم و تقوی میں زیادہ ہے. یہ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، علم بھی ان کے پاس ہے، سب کو پتہ ہے، اور تقوی بھی، نیک بھی بہت ہیں. تو اس لیے آن بیسس آف دس ان کی بات کوئی انسان لے رہا ہے اور اس پہ عمل کر رہا ہے. قرآن نے کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھ لیا کرو. ہر انسان کا علم تو نہیں وہاں تک ہوتا، تو جس کا علم و تقوی زیادہ ہے اس کو فالو کر لو. تو اس اپروچ پہ وہ فالو کر رہے ہیں. اچھا باقی جن سے ڈفرینس اوپینین ہے ان کے بارے میں کیا اپروچ ہے. اب یہ امپورٹنٹ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ ڈفرینس اوپینین میں ہو سکتا ہے ایک کی اوپینین صحیح ہو، ایک کی غلط ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپینین صحیح ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس موقع نہیں ہے اس کی ڈیٹیل میں جاؤں کہ ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے یا ایسی حدیث ملتی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملٹیپل اوپینینز کو ایکسیپٹ کر لیا. ایک قافلہ جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اثر وہاں پڑھنا، صحیح بخاری میں غالب میں یہ روایت، اثر وہاں جا کے پڑھنا. اب وہ قافلہ لیٹ ہو گیا، اب وہاں صحابہ میں ڈفرینس اوپینین ہو گیا. اب ایز اٹ از جو حدیث مبارک ہے اس پہ عمل کریں یا اس کے مفہوم کو دیکھیں. ایز اٹ از تو یہ اثر وہاں پڑھنا، اگر اس پہ عمل کرتے ہیں اثر قضا ہو جائے گی. کچھ نے کہا نہیں مطلب یہ تھا اثر تک پہنچ جانا، تو نہیں پہنچے تو اثر کے وقت پہ پڑھنی ہے. اب ڈفرینس اوپینین، کچھ نے پڑھ لی کچھ نے نہیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، بتایا تو آپ نے کہا دونوں نے صحیح کیا. تو یہاں سے اصول نکلتا ہے کئی بار ملٹیپل اوپینینز بھی صحیح ہوتی ہیں کیونکہ سب اپنی طرف سے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اینی وے تو ملٹیپل اوپینینز ہیں، ایک جس پہ انسان خود عمل کر رہا ہے، ایک دوسرے کی اوپینین ہے. تو دوسرے کو حقیر نہیں جاننا، یہ بات امپورٹنٹ. اپروچ یہ ہوتی ہے کہ میری رائے یہ ہے یا میرا خیال یہ ہے کہ یہ نیکی تقوی میں معتبر ہیں جن کو میں فالو کر رہا ہوں، ان کی ایک اوپینین ہے، لیکن دوسرے کی اوپینین بھی صحیح ہو سکتی ہے. عند اللہ دوسری کی بھی صحیح ہو سکتی ہے، چانسز آتے ہیں. تو دوسرے کا حقیر نہیں سمجھا جا رہا، پورا اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے کہ ہو سکتی. اس سے محبت پیدا ہوتی ہے آپس میں کہ نیکی تقوی میں وہ بھی بڑے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں ان کی اوپینین زیادہ بہتر ہو، یا میری تحقیق ہے یا جن کی اوپینین کو فالو کر رہا ہوں ان کی تحقیق ہے، اس بیس پہ میں کر رہا ہوں، باقی دوسرے کی بھی صحیح ہو سکتی. کہنے کا مطلب یہ دوسرے کی تحقیر ہوتی نہیں ہے. یہ بہت 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 امپورٹنٹ میسیجز میں ذکر کر رہا ہوں
اس سے دل صاف رہتے ہیں. اگر یہ باتیں نہ ہو تو اس پہ بھی ڈفرینس، اس پہ بھی ایک نفرت آ جاتی ہے، وہ فلاں کے اوپینین فالو کر. اچھا یہ میں ذکر کر دوں جو فلاں کی اوپینین، یہ اٹ ڈزنٹ مین کہ جو مرضی اوپینین، اس کا رول میں ذکر کر دوں. لمبے ٹاپکس ہیں، اس میں پورے لیکچرز موجود ہیں میرے، لیکن میں ایک اسٹیٹمنٹ دے دوں تاکہ وہ بھی غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ اوپینین کا مطلب یہ ہے کہ کئی بار ہوتا ہے ڈفرینس اوپینین کہ ملٹیپل اوپینینز ہیں لیکن سب صحابہ کی اوپینینز کے انڈر ہوتی ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے صحابہ کنسنسس ہوتا ہے کہ یہ سب کی رائے ایک ہوتی ہے. جیسے مثال ایک دے دیتا ہوں، شاید ویک سی ہو، ایگزیکٹ نہ ہو، لیکن فی الحال سمجھانے کے لیے کہ جیسے سب کے نزدیک زہر کے 4 فرض ہیں، تو یہ وہ اگزامپل ہے جو کنسنسس والی ہے. اب اس سے کوئی ڈفر کرے گا تو اس کی اوپینین نہیں مان جائے گی. تو جہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنسنسس آتا ہے اس سے ڈفرینس ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. بات ہو رہی ہے صحابہ کے ڈفرینس اوپینین میں، اگر کوئی ایک رائے پہ عمل کر رہا ہے کوئی دوسری پہ، تو کوئی کسی کی تحقیر نہیں. تو یہ بات بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے. تو یہ میں ذکر اس پر ہیڈنگ دی تھی ہسٹوریکل بدگمانی کی. ہسٹوریکلی کچھ چیزیں واقعات ہوتے ہیں، کچھ ایسے فقہا نے مسائل ذکر کیے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے کچھ ایکٹس ہیں، انہوں نے ان کی زندگی کے واقعات ہیں، صالحین کے ہیں، یا کوئی ویسی جنرل واقعات سمجھانے کے لیے بات ذکر کی جاتی ہے، تو ان کو میسج دیا کریں، یہ ہیبٹ بنائیں. ہاں اگر کوئی سامنے ہے کوئی شخص اس سے سوال کر سکتا ہے اور غلط کوئی دن میں سوال آ رہا ہے کر لے، ادروائز پازیٹیوز دیکھنے کی کوشش کیا کرو، عادت ڈال. دوسرا، تو یہ پہلی ہیڈنگ، 3 گروپس میں نے کہا ذکر کر رہا ہوں تاکہ اپروچ زندگی میں اپلائی کرنا آسان ہو. تو یہ پہلا گروپ تھا. دوسرا گروپ جو کچھ ذکر بھی ہو چکا کہ کسی دوسرے کے عمل پہ انسان کو اعتراض کر رہا ہوتا ہے. میں چند اس میں ذکر کرتا ہوں جسٹ سمجھانے کے لیے تاکہ بات سمجھ آئے. مثال کے طور پہ کہیں ڈائیورس ہوگی تو ایک خبر ملے کہ فلاں کی ڈائیورس ہوگی. اب میرا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے دونوں کے ساتھ. اب میں یہاں ڈسکشن شروع کر دوں، نہیں یہ کیوں ہوئی، وہ برا ہے یا وہ برا ہے. فائن، وہی بات ہے کہ یا تو کوئی گناہ ہوا. ڈائیورس گناہ نہیں ہے، جائز عمل میں ناپسندیدہ ہے، لیکن بعض صورتوں میں جب بالکل نہ بن رہی ہو تو شریعت اجازت دی ہے. جائز میں اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے کیونکہ فیملی شیٹر ہو جاتی ہے، لیکن ہے جائز کی ہیڈنگ کے انڈر ہی. تو گناہ والی پہلی ختم ہوگی. پھر ہو سکتا ہے میرے ڈفرینس اوپینین ہو کسی حوالے سے، مجھے حالات کچھ پتا ہو تو، لیکن مجھے کرنا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ دونوں جن کی ہوئی ہے ان کے لیے بھی یہ ہے کہ دوسرے کی غیبت نہیں کر سکتا، دوسرے کی برائی نہیں کر سکتا کہ وہ ایسا اور وہ ایسا. اگر کسی برائی نظر آ گئی، علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو مشورہ کرے علماء مشائخ سے. تو اگر مشورے میں یہی طے پائے تو کر سکتا ہے ڈائیورس، لے سکتا ہے یا دے سکتا ہے. تو ڈائیورس ہوگی تو اب یہ نہیں ان کی برائیاں کرنا شروع کر دو، عدالت میں کیس بڑھا چاہ کے کرو. یہی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت. یہ دین ہے، یہ مسلمان ہے. دوسرے کی بدگمانی، دوسرے کی غیبت، دوسرے کی برائی، اس کی حقارت، اس کو پھیلانا، اس کو ذلیل کرنا، واٹ از دس؟ اور ہم خود سوچیں کہ مسلم معاشرے میں نہیں ہو رہا، بھرا ہوا ہے، بھرا ہوا. یہ اس لیے باتیں ہو رہی ہیں. پھر اسی طرح فار ایگزامپل کسی نے کوئی نکاح کر لیا، دوسرا نکاح کر لیا، یا بڑی عمر میں تھوڑا نکاح کر لیا، مڈل ایج اولڈ ایج میں کر لیا، تو ٹھیک ہے، اس کا پرسنل میٹر. مجھے کیا ضرورت ہے اس پہ کوئی رائے دینے کی یا کوئی سوچنے کی یا کمنٹس کرنے کی؟ اس کا پرسنل میٹر ہے. آپ ہیڈنگز میں لائیں، کوئی گناہ ہے؟ نہیں گناہ. عدل کرنا چاہیے دونوں بیویوں سے. اور یہاں یہ بات ہو چکی، لیکن کچھ عرصہ گزر گیا تو میں ریوائز کر دیتا ہوں کہ نکاح جو ہوتا ہے نا، اس کی کیٹیگریز ہیں. کئی لوگوں پر فرض واجب ہوتا ہے نکاح کرنا، جو اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. عام بندے کے لیے سنت ہوتا ہے. اور کئی جو حقوق نہیں ادا کر سکتے ان کے لیے مکروہ یا حرام تک بھی ہوتا ہے. تو مجھے کیا پتا کہ جس نے کیا ہے، دوسرا کیا ہے یا بڑی عمر میں کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے نزدیک اس کے اوپر واجب ہو. اگر وہ نہ کرتا تو گناہ گار ہوتا اللہ کے ہاں. ہر بندہ، ہر شخص ہر بات تو نہیں بتاتا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میں اس لیے دوسرا نکاح کیا، میں نے اس لیے اس عمر میں کر لیا. یہ اچھا گمان کرنا چاہیے کہ
زیادہ زیادہ دو ہوں گی، یا اس نے سنت یعنی کہ نارمل حالات میں کیا ہوگا جس کو سنت کہتے ہیں، یا اس پہ واجب ہوگا، وہ رہ ہی نہیں سکتا اس کے بغیر. تو دونوں میں کوئی مذائقہ نہیں. ہاں اگر وہ حقوق نہیں دے رہا تو یہ گناہ جنریٹ ہو رہے، تو وہاں میں اس کو میسج دوں گا کہ بھائی آپ نے یہ عمل کیا ہے تو حقوق بھی دیں. یہ وہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا. لیکن میں کیوں دوسرے کے میں کمنٹس دیتا ہوں، کیوں سوچتا ہوں، سوچتا بھی کیوں، جسٹ ویسٹ یور ٹائم. تو زندگی کے جب مختلف پہلو آئیں گے نا تو پھر اندازہ ہوگا کہ میں صبح سے شام تک ایک میجر ٹائم بدگمانی کو دیتا ہوں، میجر ٹائم اپنا ویسٹ کر رہا ہوتا ہوں، اور اکثر وہ ان گناہ میں جا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ سے اس کی حقارت آ جاتی ہے، اس کی نفرت آ جاتی ہے، اس کا بغض آ جاتا ہے. پھر اس کی بات میں کہیں کروں گا حقارت سے، وہ غیبت میں آ رہی ہوگی، اور اپنا نامہ مال خالی کرتا جا رہا ہوں، اور اپنے زوم میں بہت نیک. تو یہ میجر وجہ ہے انسان کی، ون آف دا میجر وجہ ہے انسان کے اللہ کا قرب نہ پانے کی، نیکی میں آگے نہ بڑھنے کی. کیونکہ وہ عمر حج کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رکھ رہے ہیں، صدقے خیرات کر رہے ہیں، نیکیوں کے انبار آ رہے ہیں، ادھر سے لیکیج ہے، ادھر سے لیکیج ہے. دیکھیے کمرہ ٹھنڈا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ دروازے بند کرو پھر کولنگ کرو، کولنگ ہو جائے گی. دروازے سارے کھول دو، کولنگ نہیں ہوگی. تو یہ ایک طرف ہوتا ہے اے سی چلانا، دوسرا ہوتا ہے ساری چیزیں بند کرنا. ایک طرف ہے نیکی کرنا، ایک طرف ہے ساری لیکیجز بند کرنا. یہ سب لیکیجز ہیں، زبان سے، کان سے، حقارت دل میں رکھنا، دل میں، سوچ میں، سب لیکیجز ہیں، لیک ہو رہی ہیں نیکی. تو گین بھی کرنی ہے، ریٹین بھی کرنی ہے نیکی. تو دوسروں کے عمل پہ یہ جسٹ میں ایگزامپلز دے رہا ہوں جو کہ کچھ ذہن میں آئی، کامنلی دیکھی جاتی ہیں، ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، کہ انسان میں اصلاح کی ضرورت ہے ان چیزوں کے حوالے سے. اسی طرح گروپ آف پیپل ہوتے ہیں، نظریاتی طور پہ، سیاسی طور پہ مختلف ہوتے ہیں. اب دوسرے کے بارے میں بدگمانی، وہ اچھا عمل بھی کرے دوسرا تو انسان نیگیٹو سوچ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اس نے اس لیے کیا ہوگا، اور اپنا کوئی برا بھی کر رہا ہو تو اس کو پازیٹیو پوائنٹس دے رہا ہوگا. یہ غیر تربیت یافتہ ہونے کی نشانی ہے. ورنہ تو جو ہے ویسا ہے، اپنا برا کرے برا ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی. آپریٹ پارٹی کا یا گروپ کا کوئی بندہ ہے تو اگر وہ اچھا کرے بالکل کہا جائے کہ بالکل صحیح کیا، بالکل اچھا کیا. تو یہ ہے کہ اس سے دیکھیں وہ ڈفرینس اوپینین کی وجہ سے گروپس بنے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اس کو ووٹ دیتا ہے، وہ اس کو ووٹ دیتا ہے، یا کوئی اور گروپ بن سکتا ہے. مطلب فار ایگزامپل لسانی طور پہ ہے کہ وہ گروپ آف پیپل اکٹھے رہتے ہیں، گروپ آف پیپل رہتے ہیں، لیکن بکس تو کوئی نہیں ہے، کوئی نفرت تو نہیں ہے دوسرے کی. لیکن تب ہوگا یہ بدگمانی کی عادت نہیں ہوگی. اسی طرح دوسرے کے عمل میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی شیخ، عالم یا استاد دو چیزیں، یا غلطی کرے یا اس سے ڈفرینس اوپینین ہو، یہ بھی کوئی انکامن نہیں ہے. شیطان اس طرف سے بھی بہت آتا ہے کہ انسان کسی سے گائیڈنس لیتا ہے زندگی میں، دینی حوالے سے بھی لیتا ہے. اب جب انسان اس اینگل سے سوچتا ہے نا بدگمانی کے حوالے سے، تو کئی چیزیں ایون ان استاذ میں بھی بری نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ گناہ نہیں کئی بار ہوتی، وہ لوور ڈاؤن دا لسٹ ہوتی ہیں، ڈفرینس اوپینین، مزاج، پرسنالٹی ٹائپ. لیکن اس پہ بھی انسان فوکس کر کے نا، شیطان کا ایم ہوتا ہے اس سے دور ہو جائے کہ ایسا نہ ہو دین میں آگے بڑھے. تو یہ ہوتا ہے کہ، اور کئی بار انسان دل میں نہ رکھے ڈسکس کر لے تو ریزن بتا دیتے میں اس لیے کرتا ہوں. مثال کے طور پہ میں ایک ذہن میں واقع ہے کہ ایک یعنی کہ ایکچوئل واقعہ ہے، فرسٹ ہینڈ نالج ہے، کہ ایک استاد شیخ تھے، اولڈ ایج ہو گئی ان کی. اب اولڈ ایج کی وجہ سے سجدہ تو زمین پہ کرتے تھے، لیکن پھر وہ سہارا لے کے کھڑے ہوتے تھے ہاتھ سے. اور سنت کیا ہے؟ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پھر کھڑا ہونا. اب غیر تربیت یافتہ اسٹوڈنٹ تھا، اس نے دیکھا، کہتے ہیں سنت کی ترغیب دیتے ہیں، سنت پہ عمل نہیں کرتے. اب یہ بدگمانی، اب ان میں کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ تو عام حالات کے اندر ہے اس سنت پہ عمل کرنا. بعض دفعہ کھڑے ہو کے پانی پی رہے، اب یہ حرام نہیں ہے، گنجائش ہے، لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے. اب کوئی کھڑے ہو کے پی رہا ہوتا ہے، کھڑے ہو کے پانی پی رہے، ریزن ان سے پوچھے کیوں پی رہے. ہو سکتا ہے ان کی نی میں پین ہو رہا ہو، کہ بیک پین ہو رہا ہو، نہیں بیٹھ سکتے، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، 100 ریزن ہو سکتے.
تو یہ میں اگزامپل دے رہا ہوں، یہ تو عام حالات میں نا کہ جب گناہ نہیں ہو رہا، کئی بار ان سے گناہ ہو سکتا ہے، انسان ہے، کوئی گناہ ہو سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے کوئی بات ہو رہی تھی، ان کے منہ سے کوئی کسی کی برائی نکل آئی، بینگ ہیومن بینگ اس وقت نہیں خیال رہا کہ وہ تو فوراً کا احساس ہو یہ کیا میں نے کر دیا، تب دوسرا کہ دیکھیں یہ تو غیبت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سال میں شاید ایک بار ہوا ہو، 10 سالوں میں ایک بار ہوا ہو، لیکن انسان فوراً پکڑ لے گا کیونکہ عادت یہ ہے۔ بلکہ یہ ہونا چاہیے بہت خیر خواہی ہو، بڑوں سے بھی کی جا سکتے، محبت سے، پیار سے، لیتا میں کہیں کہ اس بارے میں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ غیبت کے مطلب میں نے تو یہ سنا ہے غیبت ایسے ہوتی ہے، تو حکمت سے کہ ان کا ادب بھی رہے، تو انہیں احساس ہو جائے گا کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وہ یا تو ڈیفینڈ کر دیں گے یہ غیبت کیوں نہیں ہے، یا وہ کہیں گے ہاں آپ نے مجھے متنبع کر دیا، وارن کر دیا، تو میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور اس سے میں معافی مانگ لوں جو اس کی توبہ ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے توبہ، کون کہہ رہے کہ نیک شخص سے گناہ نہیں ہو سکتا؟ ہاں دو چیزیں ہوتی، فریکوینسی کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور دوسرا توبہ فوراً کرتے ہیں، فوراً معافی مانگتے ہیں، کوئی ایگو نہیں ہوتی کہ میں کہ معافی مانگوں۔ دوسری کیٹیگری کہ دوسروں کے عمل پہ اعتراض۔ تیسری یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں اپنی بات، کہ انسان کے ساتھ دوسرا کوئی معاملہ کر رہا ہے۔ اب یہ میں نے دوسری کیٹیگری کی نا، اس میں انسان کا کوئی معاملہ نہیں، کسی کی شادی ہو رہی ہے، کوئی کسی کی ڈائیورس ہو رہی ہے، اب انسان کو اس کا کیا لینا دینا، اس پہ کمنٹس کی بات ہو رہی تھی۔ اب تیسرا یہ کہ نہیں وہ خود انوالوڈ ہے، مثال کے طور پہ کوئی قریبی رشتہ دار شادی پہ نہ بلائے، نہیں بلایا، اب کس کیٹیگری میں لائق ہے؟ گناہ ہے؟ نہیں ہے، وہ کسی بھی کیٹیگری میں بھی نہیں شاید، ہر ایک کا بجٹ ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو تھوڑی بلا سکتے، تو اچھا گمان کرے ٹھیک ہے نہیں بلایا۔ اب یہ ٹریننگ تب ہوتی ہے جب انسان کی ٹریننگ ہو چکی ہے، جو ذکر ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو اشرف مبشرہ میں سے ہیں، مدینہ طیبہ میں انہوں نے بزنس کیا، امیر ہو گئے، اور پھر شادی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک بار دیکھا، کہا کہ یہ تو نے کہا میری شادی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث ثابت ہے کہ وہ انوائٹڈ نہیں تھے مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے، تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ لیٹس وہ بھائی نہ بلائے، کیا ہوگی؟ گناہ ہے؟ نہیں۔ یہ اس لیے جان کے کچھ پوائنٹ کے انسان اس پہ کیوں سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ اچھا کہیں رشتے کے لیے انسان نے اپروچ کیا اور رشتہ نہیں دیا اسے، ٹھیک، اس کی مرضی، لڑکی کی مرضی، لڑکے کی مرضی، اس کے پیرنٹس کی مرضی، ہر ایک کی اپنی will۔ اب انسان رکھے نہیں یہ تو ایسے ویسے، جیسے میں اندر ملوں گا نہیں، ان کو برا بلا جانوں گا، وہ کیوں؟ یہ اللہ کے ہاں پکڑ کا باعث۔ پھر آج کل کے حوالے سے کوئی میسج کا جواب نہ دے، کوئی وش نہ کرے، کوئی تحفہ نہ دے کسی اوکیزن میں، اب انسان سینسٹیو ہو جاتا ہے، کس نے ایسے کیوں کیا، یہ مجھے کچھ سمجھتا نہیں ہے، یہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے۔ تو اتنی، میں یہی سیدھی یہ اسٹیٹمنٹ کئی بار دے چکا ہوں کہ اگر بیٹھ کے سوچے کہ نا، دن کا ایک میجر پارٹ اسی میں گزر رہا ہوگا، اور یہ زندگی وہ زندگی ضائع ہو رہی ہے جو ایک بار ملے گی۔ آج ہی خبر ملی کہ ہمارے ایک سینئر کی ڈیتھ ہوگی، مے بی 50 اور بلو 50، جسٹ سڈن کارڈیک اریسٹ۔ ڈاکٹر کس دنیا میں رہ رہے، قرآن سے ناشنائی نے کہاں پہنچا دی؟ ہر شخص مطلب محبت ہی نہیں، تعلق ہی نہیں، دل میں قرآن، غم زدہ، حالات سے شکوے، مزریبل لائف گزار رہے، سب کچھ ہونے کے باوجود، صرف اس لیے کہ اس علم کو ٹائم نہیں دیا۔ یہ کوئی آپشنل علم ہے؟ پھر اسی طرح کوئی مشورہ دینے میں غلطی کر دے، کسی سے مشورہ لیا اس نے غلطی کر دی، ہو سکتی ہے اسے بھی ڈیٹا نہ ہو، غلط مشورہ دے دیا، اس نے عمل کر لیا، اس نقصان ہو گیا، اب اس کے درپے ہو جانا کہ یہ تم نے کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، مجھے نقصان ہو گیا۔ اسے چاہیے کہ غلطی ایڈمٹ کرے، اگر وہ اچھا انسان ہو، غلطی ایڈمٹ کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوگی، سوری فار دیٹ، مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی، یا تو اس کی اپروچ یہ ہونی چاہیے۔ لیکن اس کو کیوں، اس کو برا تو نہیں جان سکتا نا کہ بہت برا انسان ہے، اس نے جان کے مجھے دھوکہ دیا، بدگمانی۔ تو بہت ساری بات کا کنکلوژن کیا ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے امت میں جوڑ پیدا ہو جائے، امت میں جوڑ ہے، امت کی قوت نہ محبت، اتفاق ہے، گھر کے اندر اتفاق نہیں، محلے کے اندر اتفاق نہیں، کئی بار ایک مسجد کے اندر اتفاق نہیں،
گروپ آف پیپل کے اندر اتفاق نہیں، 8-10 بندے اکٹھے ہو جائیں ان میں اتفاق نہیں، ان میں برائیاں، غیبتیں، چگلیاں، حقارت، ہاؤ از اٹ پاسبل ان جنرل کہ امت میں جوڑا ہے؟ جب تک ان پہ عمل نہ کرے، اس ٹاپک کو ٹاپ آف دا لسٹ لے آئے. یہ میری زندگی کا ایجنڈا ہے. 2 چیزیں جو آج ذکر ہوئیں، حالات کا شکوہ ختم کروں، وہ کیسے پاسبل ہے نیچے دیکھو، اور دوسرا یہ کہ سب لوگوں کو اچھی نظر سے دیکھوں، وہ کیسے پاسبل ہے جو باتیں ذکر. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ کے اندر وہ آیتیں ذکر کرنی ہے جو جس میں اللہ تعالیٰ نے حیا سے ریلیٹڈ، بدگمانی سے ریلیٹڈ احکام دیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی جو ہمارے اندر شر ہے اس کو نکال دے اور تمام خیریں ہمارے اندر پیدا کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.